اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب الیہ فیہ الاحسان وکرہ الیہ فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ خدایا اس ماہ میں نیکی اور احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے اور برائیوں اور نافرمانیوں کو میرے لیے ناپسند قرار دے اور اپنی ناراضگی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو مجھ پر حرام قرار دے۔ اپنی مدد سے اے فریادیوں کی فریاد سننے والے۔ حضرات، آج 11 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی دعا ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، جس میں دعا کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں نیکی اور احسان کو پسندیدہ قرار دے۔ یہ احسان یعنی حق سے زیادہ نیکی کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان کسی سے اپنا حق لے تو کم لے اور جب کسی کو ادا کرے تو بڑھا کر کرے تو یہ احسان ہوتا ہے۔ عدل میں جتنا حق ہے اتنا ہی لیا اور دیا جاتا ہے، لیکن احسان میں حق کو بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی کہ پروردگار قیامت کے دن ہمارا فیصلہ عدل کے ساتھ نہ کرنا بلکہ فضل و احسان کے ساتھ کرنا، کیونکہ اگر عدل کے ساتھ ہوگا تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن اگر تیرا فضل ہوگا، تیرا احسان ہوگا تو ہمارے لیے راحت و سکون ہوگا۔ احسان کے روایات میں مختلف طریقے ہیں، جیسے ایمان و عمل صالح یہ احسان ہے، والدین کی خدمت احسان ہے، جہاد احسان ہے، نیکی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے زیر نظر لوگوں کا خیال رکھنا یہ بھی احسان اور نیکی ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کوئی بھی نیک کام ہو، جو بھی نیک کام انسان کر رہا ہے وہ احسان ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی جانب توجہ کی ضرورت ہے، احسان اور نیکی، اس میں اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اسی وقت قابل قبول ہے کہ جب اس میں انسان اللہ کے لیے کام کرے۔ اگر یہ کام کوئی نیک کام انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ قابل قبول ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ لیکن اگر کوئی کام اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے علاوہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی نیکی کر رہے ہو، جو بھی احسان کر رہے ہو، اس میں 3 باتوں کا خیال رکھو۔ اپنے کام کو چھوٹا سمجھو، اسے بہت بڑا نہ سمجھو، اپنے کام میں جلدی کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے کام کو جتاؤ نہیں، بلکہ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں کسی کو اوپر جتانا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک یتیموں، مسکینوں، اسیر کو کھانا کھلایا، لیکن کیا کہا؟ قرآن کریم کہتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے یتیم و اسیر و مسکین کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ اللہ کے لیے کھانا کھلایا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھانا نہیں کھلایا ہے۔ یہ وجہ پروردگار کیا ہے؟ اسی کو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے وجہ پروردگار کے، یعنی ہر کام چاہے انسان جتنا بھی شور شرابے کے ساتھ کرے، جتنا بھی اس کا پرچار کر لے، جتنا بھی اس پہ میڈیا پہ لائک کمنٹ شیئر کو حاصل کر لے، لیکن اگر وہ اللہ نے اس کو لائک نہیں کیا ہے تو وہ کام فنا ہو جائے گا۔ لیکن جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے انسان فنا ہو جائے گا لیکن اس کا نیک کام باقی رہے گا، بلکہ یہ نیک کام ہوگا جو پے کرے بشری حاصل کرے گا، اور وہ انسان کی قبر کی منزل میں، صراط کی منزل میں، میدان محشر میں انسان کے کام آئے گا۔ یہ ایک پہلا پیغام تھا اس دعا کا۔ اور اس کے بعد دوسرا پیغام جو اس دعا کا ہے کہ وَقَرِّ إِلَيْهِ
الیہ فیہ الفسوق والعصیان، پروردگار اس ماہ میں فسق و فجور اور گناہوں سے ہمیں کراہت یعنی ناپسند قرار دے دے، یعنی اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے، فسق و فجور سے ہمیں کراہت ہو، ہم اسے ناپسند کریں۔ انسان کب کسی چیز کو مکروہ جانتا ہے، کب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے؟ جب اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر انسان گناہ کی حقیقت کو جان لے کہ یہ گناہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس گناہ سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گناہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے جس کے بارے میں بتایا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جس کے لیے پہلے سے ایک نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہے لیکن آگے بریکر آ گیا، بھائی کیوں بریکر آیا؟ کہ آگے چوراہا ہے، آگے اسکول ہے، آگے کالج ہے، آگے ہاسپٹل ہے، آگے سڑک ہے، آگے گلی ہے، یعنی اب اپنی اسپیڈ کو دھیری کر لو۔ اب اس اسپیڈ کو دھیری کر لو، کیوں؟ کیونکہ اگر آگے تم اسی اسپیڈ سے جاؤ گے تو آگے ایکسیڈنٹ ہوگا، یا تو تم خود نقصان پہنچاؤ گے اپنے آپ کو یا دوسرے کو نقصان پہنچا دو گے۔ یہی سلسلہ اسلام میں ہے کہ اسلام نے حجاب کو رکھا۔ حجاب کو کیوں رکھا؟ حجاب کو اس لیے رکھا کیونکہ اگر انسان نامحرم سے پردے کو اس لیے رکھا کیونکہ یہ پردہ سے نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ جو پردے کے بعد انسان یعنی اگر یہ بے پردگی اور یہ بے حجابی رواج پا گئی تو بے حیائی اور بے غیرتی سماج میں رائج ہوگی، اور اس کے بعد انسانی نسل پاک و پاکیزہ نہیں رہ جائے گی۔ لہذا اللہ نے انسانی نسل کی طہارت کے لیے حجاب کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا مثلا تم لقمہ حرام نہ کھاؤ۔ لقمہ حرام کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا تو اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا، لیکن لقمہ حرام کا اثر یہ ہوتا ہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کہا تھا۔ میدان کربلا میں کہا تھا تمہارے دلوں میں ہماری بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تم کیوں ہماری بات کو قبول نہیں کر رہے ہو؟ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا جایا ہوں، تم کیوں نہیں میری بات کو سن رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جو لقمہ حرام ہوتا ہے یہ انسان کو ولی خدا حسین ابن علی جیسے ولی خدا اور امام معصوم کی بات سننے سے روک دیتا ہے۔ لہذا انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پروردگار ہمیں اس مہینے میں اپنے ناراضگی اور جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر حرام قرار دے دے۔ جہنم کی آگ کے سلسلے میں بیان کر دیا جائے کہ جہنم کی آگ جو بھی انسان نیک عمل انجام دے گا، جو بھی اطاعت و عبادت کی منزل پہ ہوگا، جو عقائد کی درستگی کی منزل پہ ہوگا، تو اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ بہت ضروری ہے، وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اے علی اگر تم سے دشمنی کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن بغض علی اور بغض اہل بیت کو نہیں معاف کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بہرحال جہنم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔